نہ صوبے کی بات کسی کی بات نہیں، کسی کی بات نہیں. نہ کراچی، چلو آپ کراچی کی پولیس ہی بنا دیتے، شہری پولیس، بلدیہ کچھ تو کرتے نا. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ الطاف جو تھا وہ نجات دہندہ تو 100% نہیں ہے. میں بہت مختصر بات کر رہا ہوں. الطاف جو تھا وہ اس کی ڈوریاں وہ ہلا رہے تھے جو وہ معاہدے کا متن بتا رہا ہے، اور معاہدے کا متن بتا رہا ہے وہ سندھو دیش بنانے کا معاہدہ تھا. مہاجر قومیت منظور کرانا، کوٹا سسٹم، شہری پولیس نہیں، سندھو دیش بنانے کا معاہدہ تھا جو پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے پہلا کیا. ہم بچے تھے اس وقت. میں اس زمانے میں 87 میں ایگزیکٹ عمر میری تھی 20 سال. میں نے تب پڑھ کے جنگ میں جب آیا تو میں نے سوال کیا خالد مقبول صدیقی سے اور جو لیڈر تھے، ظاہر ہمارے چیئرمین تھے، میں پی میں تھا، تو ہمیں چپ کرا دیا گیا کہ ساتھی آپ سمجھتے نہیں ہیں، مصلحت ہے اس میں. تو مصلحت کیا تھی بھائی؟ مصلحتوں کے انبار میں دفن ایم کیو ایم نے 35-36 سال ضائع کر دیے، اور آج مہاجر جو ہے تباہی کی دلدل میں پھنسا رہا ہے. اچھا ابھی اور ظاہری بات ہے، جسٹ ٹو بلڈ آن یور پوائنٹ، ہم نے اس کی تکمیل 18ویں ترمیم میں دیکھی. کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو 18ویں ترمیم پر بھی ایک تفصیلاً پروگرام کریں گے اور آپ کو انوائٹ کریں گے کہ کیا 18ویں ترمیم سندھو دیش کی طرف پہلا سٹیپ تھا کہ نہیں تھا. اچھا کرنٹ ایم کیو ایم جو ہے ندیم بھائی، ہم نے دیکھا کہ 22 اگست کے بعد لیفٹ رائٹ ہاتھ پاؤں چلاتے رہے، اور پھر 1.5 سے 2 سال پہلے ان کے اندر ایک یونٹی کا عنصر پیدا ہوا جس میں پی ایس پی اور فرض تر گروپ جو ہے مرج ہو گیا. آپ کے خیال میں ایم کیو ایم کی جو اسٹرگلز ہیں وہ کبھی ختم ہوں گی یا چلتی رہیں گی، اور اگر چلتی رہیں گی تو مترسن وجہ کیا ہے؟ دیکھو ایم کیو ایم، جیسے ابھی ہماری پچھلے سوال میں بات ہوئی کہ الطاف جو ہے اس کی ڈوریں کوئی اور ہلا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کی تو کوئی اب ان کی تو وہ نہیں ہلا رہے ہوں گے نا، تو کوئی اور ہلا رہے نہیں، ہوں گے. ان ہاں کی دیکھو، ان کی ڈوریں جو بھی ہلا، دیکھو نا، جب مقصدیت، لیڈر وہ ہوتا ہے جو جیل چلا جائے. اس معاملے میں جی ایم سید کو میں سلام پیش کرتا ہوں، جو اس کا نظریہ سے میں اختلاف کرتا ہوں، مگر اپنے نظریے سے وہ بندہ نہیں ہٹا. اس کی موت تک وہ گھر میں قید رہا یا جیلوں میں رہا، اس کا کردار ہے اپنے نظریے پر جس سے ہم اختلاف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، مگر وہ قائم تھا. لیڈر ہوتا ہے ایسا، لیڈر ہوتا ہے سر سید احمد خان جیسا. جب اس نے حالات دیکھے اس نے کہا کہ سیاست مت کرنا کانگریس کی، تعلیم حاصل کرو، اپنا قومیت مت چھوڑو، اسلام اور مسلمان کو ترقی کرنی ہے. لیڈر وہ ہوتا ہے. کوئی انہوں نے ایسا کام نہیں کیا تو بلکہ ایم ایسا کیو کیا. ایم کیو پاکستان پہ آ جاتے ہیں ندیم بھائی، اس پہ ہاں، کیا ایم کیو آپ کو پاکستان لگتا کی ہے دیکھو کہ ان میں ڈوریاں جو کوئی ایسی ہلا رہے ہیں طاقت نا، ہے کہ یہ جی یہ ایم کیو ایم پاکستان سمیت جو بھی مہاجر نام پہ سیاست کر رہا ہے، اس کی جو ڈوریاں ہلانے والے ہیں وہی طے کریں گے ان کا کیا کردار ہوگا، چلیں کن ایک کو ڈائریکٹ سیٹیں دے سوال دیں گے. پوچھتا ہوں، ہاں، ایک ڈائریکٹ سوال پوچھتا ہوں. آپ نے ایم کیو ایم کے کرنٹ چیئرمین اور فارمر کنوینر خالد مقبول بھائی کے ساتھ بچپن میں کافی کام کیا ہے. آپ کے خیال میں کہ وہ ایم کیو ایم کی چیئرمین کی عادت کو آگے لے کے چلنے کے قابل ہیں؟ خالد مقبول بہت اچھے آدمی ہیں، شریف آدمی ہے، مجھے یقین ہے وہ کرپٹ بالکل بھی نہیں ہے، میں ان کی طرح جانتا ہوں، قابل تعریف انسان ہے، مگر سیاسی طور پر بہت بہت کمزور آدمی ہے. وہ کچھ کر نہیں سکتے. وہ جذبات میں تقریروں میں شاعری کرتے ہیں، لمبے لمبے جملے بول جاتے ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، سر پیر نہیں ہوتا. بدقسمتی سے وہ کچھ کرنے کے اہل نہیں ہے. تو اس کا مطلب وہ چیئرمین بننے کے اہل بھی نہیں ہے؟ مطلب ان کو جنہوں نے بنایا ہے، جن کو رکھا ہے، وہ ان کے لیے چیئرمین ہے، باقی قوم کے لیے تو ان کا کوئی تعلق نہیں ہے نا. اور شاید ان کی یہی خوبی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، جس کی وجہ سے وہ چیئرمین ہے. کنکلوژن کی طرف چلتے ہیں. خالد بھائی اگر آپ نے یہ بات سنی ہے تو آپ پلیز برا نہ مانیے گا. ہمارا کام آپ کی اس طرح تائید نہیں کرنا، اندھی تقلید جیسے آج سے 35-40 سال تک ہوتی رہی. ہم غلط بات پہ آپ کو ضرور بتائیں گے، آپ کو اچھا لگے برا لگے. مہاجر کمیونٹی کی 5 کیا بڑی غلطیاں ہیں جس کو اگر ہم سدھار لیں تو آج ہم دوبارہ صحیح راستے پہ چل جائیں گے؟ مہاجروں جلدی کی، بتائیے گا، ٹائم بالکل اینڈ پہ ہے، ٹائم بالکل اینڈ پہ ہے. اچھا، پرابلم یہ ہے پہلی ان غلطی پانچوں ندیم بھائی غلطیوں میں صرف آبجیکٹو ایک غلطی ہے، اندھا اعتماد کر لیتے ہیں، سوچنے سمجھنے بلائنڈ. کی زیادہ صلاحیت نہیں رکھتے، عبداللہ دیوانے بنے رہتے ہیں. یہ کام 1920 کے بعد انہوں نے شروع کیا ہے. مہاجر جب نہیں بنے تھے، جب سے غلطیاں کر رہے آ رہے ہیں. صوبہ سندھ کی تحریک نہیں چلانی چاہیے تھی، حماقت تھی. انڈیا میں ان کو حقوق اچھے خاصے مل رہے تھے، لے لینے چاہیے تھے اور وہیں پہ صبر کرنا چاہیے تھا.
बेवकूफ बनेंगे, और ये आज तक सिर्फ बेवकूफ बनते आ रहे हैं। ये भयानक तरीन गलतियां हैं, और ये जब तक अपने गिरेबान में नहीं झांकेंगे, अपनी गलतियों को नहीं समझेंगे, ये आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आपको कुछ आगे मुझे नजर आ रही है महाजिर सियासत की? बिल्कुल, जैसा अब आपने वीलॉग किया है, ठीक है ना, तो ये उम्मीद की किरण है कि हमारे नौजवान, अगली नस्ल सोच रही है, लेकिन ये सोचने वाले बहुत कम है। जब इनकी तादाद बढ़ेगी, जब ये लीडरों के गिरेबान में हाथ डाल के पूछ सकेंगे कि तुमने 18वीं तरमीम क्यों की, तुमने जो है कोर्ट सिस्टम खत्म क्यों नहीं कराया, जब ये लीडरों की वाह वाह करने की बजाय सवाल करना शुरू करेंगे, और तुम्हारा जैसे ये प्रोग्राम है, ऐसे प्रोग्राम मजीद होंगे, ताकत मिलेगी, बिल्कुल महाजिर का सुनहरा मुस्तकबिल होगा। और ये जी करते रहेंगे, अपने लीडरों की जहालत को जो है उसको दिफा करते रहेंगे, और सादे बड़े बदतमीज अल्फाज में कहूंगा कि उनका गोबर अपने चेहरे पर मलते रहेंगे, तो फिर जिंदगी ख्वार रहेंगे। ये बात है। बहुत शुक्रिया नदीम भाई, आपका आपने टाइम निकाला। हमें पता है कि इस वक्त आपके यहाँ इस वक्त अर्ली मॉर्निंग होगी और आप छुट्टी के दिन रिलैक्स भी लग रहे हैं, ऑफ भी लग रहे हैं, तो आपका और अभी वैसे अशूरा ख़त्म हुआ है तो आप उसकी भी मसरूफियात से अभी फारिग हुए होंगे। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा नदीम भाई, बहुत शुक्रिया। इसका और इंशाल्लाह दुआ कीजिए कि ये छोटी सी काविश जो हमने शुरू की है ये चलती रहे, और हम इंशाल्लाह। वो चिराग जला के रखें जो वैसे नहीं जैसे कुछ और लोग चलाना चाह रहे हैं, मगर बाकायदा तौर पर चला के रखें। बहुत शुक्रिया, और पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।